بہت عرصہ پہلے ایک جگہ جس کا نام تھا امبر ٹاؤن، وہاں شہزادہ ایڈم رہتا تھا۔ وہ ایک عظیم حکمران اور بہت ہی پسندیدہ شہزادہ تھا۔ وہ نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت فراق دل بھی تھا۔ امبر ٹاؤن کی رعایا اپنے شہزادے سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جب وہ کسی اور سلطنت میں جانے کے لیے جنگل کے راستے سے گزرا، شہزادہ ایڈم اپنے سپاہیوں سے جدا ہو گیا۔ کچھ دیر تک اپنے گھوڑے پر سواری کرنے کے بعد ایڈم نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرے گا۔ بھوک لگنے پر اس نے اپنے تھیلے سے بریڈ کے کچھ سلائس نکالے۔ جب اس نے پہلا نوالا توڑا، اس نے دیکھا کہ ایک چینٹی باہر نکل رہی ہے۔ ایڈم نے آہستہ سے وہ ٹکڑا نیچے رکھ دیا اور ایک دوسرا سلائس اٹھایا۔ اب دوسرے سلائس سے 2 چینٹیاں باہر نکل رہی تھیں۔ اس نے پھر سے وہ سلائس نیچے رکھا اور تیسرے سلائس میں اسے 3 چینٹیاں ملی۔ یہ چلتا ہی رہا۔ بعد میں اسے یہ علم ہوا کہ چینٹیوں نے اس کے سارے کھانے پر قبضہ کر لیا ہے، پر ناراض ہونے کے بجائے شہزادہ ایڈم مسکرایا۔ شاید تمہیں اس کھانے کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ لو، یہ کھانا تمہیں مبارک ہو۔ او، تم بہت ہی رحم دل انسان ہو۔ ہاں؟ تم بات کر سکتے ہو؟ ہاں، میں بات کر سکتا ہوں۔ میں ان چیٹیوں کا بادشاہ ہوں۔ بہت بہت شکریہ ہمیں کھانا کھلانے کے لیے۔ بدلے میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اوہ، بادشاہ سلامت، میرے پاس سب کچھ ہے۔ دراصل میرے پاس میری ضرورت سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن تمہاری روح کا ایک حصہ تو غائب ہے، تمہاری تقدیر۔ میری تقدیر؟ شہزادی لالن، ایک روایت کے مطابق کہا گیا ہے کہ کوئی فراق دل انسان ہی اس سے نکاح کر سکتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ وہ انسان تم ہو۔ اس سے ملنے پر تمہیں میری ضرورت پڑے گی۔ بس یہ کرنا ہوگا کہ ایک چیٹی کو ڈھونڈنا اور اسے کہنا کہ وہ مجھے ڈھونڈے، اور میں تمہارے لیے آ جاؤں گا۔ یقیناً، پر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ بس وہ کرو جو تمہارا دل کہتا ہے میرے دوست۔ اس الجھن میں مبتلا ایڈم اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے دیکھا کہ ایک شیر درد سے کراہ رہا ہے۔ اس کے پنجے میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا۔ ایڈم نے بنا ڈرے شیر کی مدد کی۔ شکریہ، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم بھی بات کر سکتے ہو؟ میں ابھی ایک بولنے والی چیٹی سے ملا ہوں۔ لگتا ہے کہ تم چینٹیوں کے بادشاہ سے ملے ہو۔ مجھے بتاؤ، تم کہاں جا رہے ہو؟ میرے خیال سے میں شہزادی لالن کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ روایت میں لکھا ہے کہ صرف ایک ہیرو جس کا دل پاک صاف ہو وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے دوست۔ جس شہزادی کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ 7 جنگلوں کے پار اونچے پہاڑوں پر رہتی ہے۔ پر میں وہاں پہنچوں گا کیسے؟ تھوڑا آگے جا کر اپنے داہنے ہاتھ پر تمہیں ایک بوڑھا شخص ملے گا۔ اس سے کہو کہ تم مجھ سے اور چینٹیوں کے بادشاہ سے ملے ہو، پھر وہ تمہیں سب کچھ دے گا جس کی تمہیں ضرورت ہے شہزادی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اور سنو، تمہیں اپنی تلاش کو سر انجام دینے کے لیے میری ضرورت پڑے گی، اور تمہیں بس یہی کرنا ہوگا کہ درختوں سے کہو کہ وہ مجھے ڈھونڈے، میں تمہاری مدد کرنے آ جاؤں گا۔ پھر سے الجھن میں مبتلا ایڈم نے شیر کا شکریہ ادا کیا اور بوڑھے شخص کی تلاش میں نکل پڑا، بالکل ویسے ہی جیسا شیر نے وعدہ کیا تھا۔ بوڑھا شخص ایک درخت کے نیچے ملا اور اس کے آگے ایک قالین تھا۔ ایڈم نے اسے شیر اور چینٹیوں کے بادشاہ سے اپنی ملاقات کے بارے میں بتایا۔ بوڑھے شخص نے ایڈم کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ مسکرایا۔ یہ روایتی کہانی سچ ہے۔ لو، یہ قالین لے لو۔ یہ ایک طلسمی قالین ہے۔ اس پر بیٹھ جاؤ اور اس سے کہو تمہیں کہاں جانا ہے۔ یہ تمہیں وہاں اڑا کر لے جائے گا۔ اور یہ رہا ایک پتھر کا کٹورا، یہ تمہیں پانی دے گا جب بھی تم اس سے مانگو گے۔ تمہیں ان سب کی ضرورت ہوگی شہزادی لالن کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ایڈم نے اپنا گھوڑا بوڑھے شخص کے پاس چھوڑ دیا اور اڑ چلا وہ پتھر کا کٹورا لے کر اس طلسمی قالین پر۔ وہ قالین اسے شہزادی لالن کی سلطنت میں لے آیا۔ وہاں اندھیرا تھا اور اسے ایک ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں اگلے دن محل میں جانے سے پہلے وہ آرام کر سکے۔ اچانک اس نے کچھ سنا۔ میں چل نہیں سکتا۔
मोहतरम, क्या आप ठीक हैं? मेरी टांगों में चोट लग गई है। मैं यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ। मैं चल नहीं पा रहा और बहुत प्यासा भी हूँ। एडम ने फौरन ही उस पत्थर के कटोरे से पानी की गुजारिश की और उस बूढ़े इंसान की पानी पीने में मदद की। फिर उसने उस बूढ़े इंसान की मदद की उसे घर तक पहुँचाने में। ओह, शुक्रिया बच्चे। रुको, तुम इस शहर से नहीं हो कौन तुम? मेरा नाम एडम है और मैं यहाँ ढूंढने आया हूँ शहजादी लालून को। शहजादी लालन को। पर आपको कैसे पता? सिर्फ तुम अकेले ही नहीं हो, बहुत से लोग अपनी किस्मत आजमाने आए और बुरी तरह नाकामयाब रहे। बादशाह ने इन गैर मुमालिकों से तंग आकर उन्हें जिंदगी भर के लिए अपनी सल्तनत में आने पर पाबंदी लगा दी। किसी को भी गैर मुमालिक की मेजबानी करने की इजाजत नहीं थी। मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए भी पनाह नहीं दे सकता। मैं समझ सकता हूँ और मैं आपको किसी भी मुसीबत में नहीं डालूंगा। मैं इसी पल चला जाऊंगा। जैसे ही शहजादा जाने वाला था तो वहाँ खिड़की से एक तेज रोशनी आई। पूरा शहर जगमगा उठा जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। एडम फौरन बाहर आया क्योंकि बूढ़े इंसान का घर महल से बहुत नजदीक था। एडम साफ देख सकता था कि क्या हो रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत खातून जिसने सफेद गाउन पहना था वो छत पर आई। वो बहुत ही रोशन और पाकीज़ा लग रही थी। उस खातून ने अपनी आंखें खोली और शहजादे एडम को देखा। उन्हें पहली ही नजर में मोहब्बत हो गई। वो एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, पर कुछ देर के बाद उसने उदास होकर अपनी आंखें बंद कर ली और छत पर बैठ गई। एडम चाहता था कि वो अपनी आंखें खोले और उसे दोबारा देखे, पर उसने आंखें नहीं खोली। वो दोबारा अपनी आंखें नहीं खोलेंगी। अंदर आ जाओ बच्चे। वो कौन है और वो अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही है और वो इतनी उदास क्यों लग रही थी, बताएंगे? ये वही शहजादी है जिसकी तुम्हें तलाश है और वो उदास है क्योंकि वो इंतजार कर रही है कि वो रिवायती कहानी सच हो। ये रिवायती कहानी क्या है जिसकी हर कोई बात करता रहता है? शहजादी लालून कोई आम शहजादी नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि इस सल्तनत में क्यों हमारे पास कोई रोशनी नहीं है? क्योंकि आधी रात तक शहजादी लालून इस पूरे शहर को रोशन करती है। जब वो पैदा हुई तो वो इतनी खूबसूरत थी कि एक परी ने उसे एक दुआ दी कि वो चांद से भी ज्यादा तेज चमके। हर रात वो आसमान और जमीन को रोशन करती है, और उसकी ये दुआ उसके लिए सबसे बड़ी बद्दुआ बन गई। बहुत से लोगों ने हमारी सल्तनत पर हमला करने की कोशिश की ताकि हमारी शहजादी को वो अगवा कर सके। परी ने कहा कि वो शख्स जो 3 काम मुकम्मल कर सकेगा वही शहजादी से निकाह कर पाएगा। आप बताएंगे कि वो 3 काम क्या हैं? पहला ये है कि एक ही रात में 80 पाउंड सरसों के बीजों से तेल निकालना है। दूसरा है कि एक साथ 2 दरिंदों से लड़ाई करना, और तीसरा ये कि सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक नगाड़ा रखा है उसे बजाना है। ताकीद रहे कि पहाड़ बहुत बुलंद है और ये तकरीबन आसमान को छूता है। 1 मिनट रुको। एक चींटियों की फौज आसानी से 80 पाउंड सरसों के बीज से तेल निकाल सकती है। शेर और मैं दोनों ही एक साथ 2 दरिंदों से लड़ाई कर सकते हैं। खैर, सबसे बुलंद पहाड़ पर जो नगाड़ा है, मेरी तिलिस्मी कालीन उसी के लिए ही तो है। शहजादे एडम ने इरादा कर लिया था। दरख्तों और चींटियों के जरिए अपने नए दोस्तों को पैगाम भेजने के बाद वो शाही फौज के आगे हथियार डाल देगा। वो जानता था कि बस यही एक तरीका है शहजादी से मिलने का, और इस तरह बूढ़े इंसान पर कोई मुसीबत भी नहीं आएगी। एक मर्तबा महल के अंदर पहुंचकर शहजादा एडम ने शहजादी लालून को देखा। वो वैसे नहीं चमक रही थी जैसे वो पिछली रात चमक रही थी, पर फिर भी वो बहुत खूबसूरत थी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस सल्तनत में दाखिल होने की? मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानना चाहता। इसे तहखाने में डाल दिया जाए। नहीं, रुकिए। अब्बा,
مجھے اس اجنبی سے محبت ہو گئی ہے اور آپ کے حکم سے میں ان سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہوں. اگر یہی ان کی بھی خواہش ہو تو. ہاں ہاں، 1000 مرتبہ میں ہاں کہوں گا. لیکن ہمیں اس کا علم نہیں کہ یہ کون ہے. خلل کے لیے معافی چاہوں گا بادشاہ سلامت، لیکن میں ایمبر ٹاؤن کا ایک شہزادہ ہوں، شہزادہ ایڈم. تم میری بیٹی سے یوں ہی نکاح نہیں کر سکتے. تمہیں 3 کام مکمل کرنے ہوں گے. میں اس روایتی کہانی کے بارے میں جانتا ہوں بادشاہ سلامت. میں سینکڑوں کام مکمل کرنے کے لیے تیار ہوں اس خاتون سے وواہ کرنے کے لیے جن سے میں محبت کرتا ہوں. بادشاہ نے پہلا کام شہزادہ ایڈم کو سمجھایا، جسے اس نے مسکرا کر قبول کیا. وہ محل سے نکلا کئی ٹن تیل لانے کا وعدہ کر کے. اس رات مہمان خانے میں ایڈم کے پاس کچھ مہمان آئے. یہ تھا چینٹیوں کا بادشاہ اور اس کی چینٹیوں کی فوج. سبھی چینٹیاں کام پر لگ گئیں اور صبح ہوتے ہوتے سبھی بیجوں کی پیرائی کر لی گئی تھی. تیل محل میں لایا گیا. حیرت زدہ بادشاہ تھوڑا پر امید ہوا. شاید یہی وہ شخص تھا جس کی تقدیر میں اس کی بیٹی سے نکاح کرنا لکھا ہو. پھر اس نے اسے اگلا کام سمجھایا. اسی دوپہر کو ایڈم اور 2 درندوں کے بیچ لڑائی کا اعلان کر دیا گیا. پر بجائے اکھاڑے میں اکیلے جانے کے، ایڈم اندر گیا اپنے دوست شیر کے ساتھ. مل کر دونوں نے ان دونوں درندوں کو ہرایا. شیر نے ایڈم کو سجدہ کیا اور رخصت ہو گیا. بادشاہ اب اپنے ہونے والے داماد سے بہت خوش تھا اور اسے اگلا کام سمجھانے لگا. لیکن یہ سب سے بلند پہاڑ پر ہے بیٹا، تم وہاں کیسے پہنچو گے؟ فکر نہ کریں بادشاہ سلامت، مجھے کچھ نہیں ہوگا. ایڈم اپنا قالین لایا اور سب کے سامنے اس پر بیٹھ گیا. وہ اوپر آسمان میں اڑتا چلا گیا. جب سب نے ہاتھ ہلا کر پرجوش سے اسے الوداع کہا. کئی گھنٹے بیت گئے پر ایڈم کی کوئی خبر نہیں تھی. سلطنت میں اداسی چھانے لگی. پھر اچانک آسمان سے ایک بہت اونچا شور اٹھا، بہت بجلی کڑکنے جیسا. یہ تھا وہ نگاڑا. ایڈم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا تھا اور وہ نگاڑا بجا رہا تھا. اگلے کچھ گھنٹوں کے دوران ہی ایڈم اپنے طلسمی قالین پر اڑ کر نیچے آیا. پورے محل نے اپنے نئے شہزادے کو اس کی کامیابی کے لیے مبارکباد دی. روایتی کہانی سچ ہوئی. تم سچ مچ بہت ہی پرحوصلہ اور پاک دل والے انسان ہو. میں خوش نصیب ہوں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں نکاح میں دینے کے لیے. اور میں خوش نصیب ہوں اس خوبصورت شہزادی سے نکاح کر کے. اس طرح شہزادہ ایڈم نے حوصلہ اور فراق دلی دکھائی اپنی زندگی کی محبت شہزادی لالون کو جیتنے میں. ان دونوں نے امبر ٹاؤن پر حکومت کی محبت اور حوصلے کے ساتھ، اور ہمیشہ راضی خوشی سلامت رہے.